رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے بیت الخلاء میں جانے کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں اس طرح جاتے تھے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے وقت اپنا بایاں پاؤں داخل فرماتے تھے اور پھر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے میرے پروردگار اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ شیاطین جنوں سے اور جنات سے۔ اور یہ کیوں فرمایا، اس کی حکمت اور علت بھی اسی حدیث میں لکھی ہوئی ہے، ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ یہ جنات اور شیاطین بیت الخلاء میں اکثر و بیشتر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب دعا پڑھنے والا دعا پڑھتا ہے تو ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اور ان کے درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو جنات اور شیاطین تکلیف نہیں دیتے۔ اور اگر وہ نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو تکلیف بھی ہو جاتی ہے، وسوسات بھی ہوتی ہے، کئی امراض بھی ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نکلتے تھے، بیت الخلاء سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے اور کون سی دعا ہے؟ اور یہ دعا جو ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، بیت الخلاء میں جاتے وقت، داخل ہونے کے بعد نہیں، جاتے وقت اگر داخل ہوا بھول گیا تو پھر دل کے اندر پڑھے۔ اور نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھے، یہ بھی ابن ماجہ میں باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الغائط قال غفرانک، فرماتے کہ غفرانک، اللہ آپ کی پناہ، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، سب تعریفات اس پروردگار جل جلالہ کے لیے جس نے میری تکلیف اور گندگی کو اور سب کو مجھے اس سے پناہ دے دی اور آسانی کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ پھر خروج کے وقت اپنا دایاں پاؤں باہر رکھ کر پھر یہ دعائیں پڑھتے تھے، اللہ جل جلالہ امت محمدیہ کو اس کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو پیشاب کیا جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے، اور بیٹھ کر آرام اطمینان کے ساتھ پیشاب کرے، اور پھر پیشاب کرنے کے بعد اور پیشاب جو ہے نا وہ بیت الخلاء کے اندر کرے۔ عام طور پر ہمارے یہاں جو بیت الخلاء بنائے جاتے ہیں اس میں غسل خانہ بھی ہو جاتا ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، کیونکہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کی وجہ سے فرمایا فإن عامة الوسواس منه، عام وسوسے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔